یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، یہ پیغمبر کا اعلان ہے. لیکن اب جب یہ اعلان ہے تو پھر یہاں پہ یہ نور ٹکڑوں میں ہو کے آیا. اور وہ کیسے ہوا، یہ ہوا کیسے؟ تو بعض روایتوں میں اس کی ایک مختصر سی تشریح، جو پیغمبر کو نور ہی نہیں مانتے تو من جملہ دیگر دلیلوں کے جو دوسری دلیلیں وہ لاتے ہیں، دلیل یہ بھی کہ بھائی یہ تو لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ بنائی بھی حدیث ہے، کیونکہ ایک کتاب میں کچھ لکھا ہے، ایک میں کچھ لکھا ہے، ایک میں کچھ لکھا ہے، ایک میں کچھ لکھا ہے. ایک کتاب میں ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. ایک کتاب میں ہے کہ اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا. ایک کتاب میں ہے کہ اول ما خلق اللہ اللؤلؤ، اللہ نے سب سے پہلے موتی کو پیدا کیا. ایک کتاب میں ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا کیا. ان کا ایک اعتراض ہے اور اعتراض ویلڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہی اعتراض ہم بھی ان پہ کرتے ہیں کسی اور حوالے سے، اس وقت وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ اول ایک چیز ہوتی، 5 چیزیں اول نہیں ہوتی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اول ایک ہوتا. یہ جو تم نے تقسیم کر دی کہ اول یہ بھی اور اول وہ بھی اور اول وہ بھی، مجھے بہرحال اس وقت موضوع سے نہیں ہٹنا. اول تو ایک ہوتا ہے. ان کا اعتراض تو پہلے تو آپ لوگ طے کر لیں کہ اول ہے کیا. نور محمد ہے کہ روح ہے کہ لوح و قلم ہے کہ موتی ہے کہ عقل ہے کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اعتراض کرنے والے کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ کئی اول کا مطلب کیا ہے؟ یہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ دروغگورا حافظہ نباشا، جھوٹے آدمی کے پاس حافظہ نہیں ہوتا. حدیث جھوٹی بنائی تو ایک دن کچھ کہہ دیا، ایک دن کچھ کہہ دیا، ایک دن کچھ کہہ دیا. تو ایک اعتراض تو یہ ہے. ہم نے کہا بہت ہی آسان اس کا جواب ہے. ہمارے اس اعتراض کا جواب دیجیے گا سوچ سمجھ کر کہ اول ایک ہوتا ہے تو وہاں آپ نے کئی اول کیسے بنا دیے، لیکن یہاں پر تو بہت آسان ہے جواب. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم مثلا ایک دن ایک کتاب میں یہ لکھیں یا مجلس میں یہ پڑھیں کہ کعبے میں تو آج تک صرف ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہے علی. ایک دن کہیں کعبے میں تو صرف ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہے حیدر. کعبے میں تو آج تک صرف ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہے امیر المومنین. کعبے میں تو آج تک صرف ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہے مثلا غدیر خم کا مولا. اور کوئی کہے کہ بھائی بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ صرف ایک پیدا ہوا اور ایک کہہ کہ آپ نے 4-5 نام گنا دیے، 6 نام. تو ہم کہیں گے بھائی اپنی عقل کا علاج کرو، ذرا سا سوچ سمجھ کے بات سنا کرو. بچہ ایک ہی پیدا ہوا، لیکن اب اس بچے کے کئی مختلف نام ہیں. ذرا سی دقیق اردو میں کہہ دوں، ذات ایک ہے اسم کئی، یا مسمى ایک ہے اسم کئی. جو کعبے میں پیدا ہوا ہم نے کہا کہ وہ ایک بچہ پیدا وہی علی ہے، وہی حیدر ہے، وہی امیر المومنین ہے، وہی ابو طالب کا بیٹا ہے، وہی غدیر کا مولا ہے، وہی فاتح خیبر ہے. یہ 5 الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں، ایک شخصیت کے 5 نام ہیں. 5 طریقے سے اس کا تعارف ہو رہا ہے. تو وہاں بھی نور سب سے پہلے خلق ہوا وہ ایک ہی ہے، لیکن جب اس کی وجہ سے پوری کائنات میں سوچنے کی صلاحیت پیدا، اس نے لوگوں کو سوچنا سکھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پورا اشرا میں نے پڑھا. جب اس نے سوچنا سکھایا وہی عقل کائنات کہلائی. جب اس کی وجہ سے سب کو زندگی ملی، لولاک لما خلقت الافلاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے میں نے سب کو پیدا کیا، تو وہی روح کائنات بنی. جب اس کی وجہ سے عرش الہی جگمگا اٹھا، وہ دنیا میں آیا، تو کل میں نے روایتیں پڑھی نا کہ پوری دنیا جگمگا اٹھی. یہ تو یہاں کی بات ہے. جب نور پیدا ہوا پوری کائنات جگمگا اٹھی، تو اسی کا نام بن گیا موتی. اور جب اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کی تقدیر آئی، تو اسی کا نام لوح و قلم. وہ ہے ایک ہی ذات، وہی نور محمد ہے، وہی لوح و قلم ہے کیونکہ تقدیر وہی لکھتی ہے، وہی روح ہے کیونکہ ساری کائنات کو زندگی اس کی وجہ سے ملی، وہی عقل ہے کیونکہ وہی ساری کائنات کو سوچنے سمجھنے اور علم کی صلاحیت دے رہا، وہی موتی ہے کیونکہ وہی ساری کائنات کے لیے سبب زینت بن رہا. اول ما خلق اللہ نوری و نور. لیکن میں نے یہ بھی کل عرض کیا تھا کہ دوسری حدیث میں
ہے کننا نورن، ہم سب نور تھے۔ اب ایک روایت ہے جو مرحوم عمدۃ العلماء علامہ سید کلب حسین صاحب علی اللہ مقامہ ذاکر مجلس شام غریبہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ میں نے خاص یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ذاکر مجلس شام غریبہ کہ شام غریبہ کی سب سے پہلی مجلس مرحوم مولانا کلب حسین صاحب نے ہی پڑھنا شروع کی حسینیہ غفران ماب سے۔ تو اور ہم لوگ یعنی لکھنؤ کے لوگ پیار سے ان کو کبن صاحب قبلہ کہتے تھے۔ ان کا بہت ہی مشہور یہ جملہ تھا، تو جو میرا طریقہ ہے میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نور پیدا کر کے اللہ نے مختلف حجاب میں رکھا ہو، تو کل آپ نے سن لیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو یہ صلب آدم میں نور گیا، جب یہ نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ منتقل ہوگا، آدم کے صلب میں گیا اور فرشتوں کو حکم ملا کہ اب سجدہ کرو۔ اصل میں یہ نور قبلہ بن رہا تھا فرشتوں کے لیے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، کہا کہ اس نور کی وجہ سے، کہا لیکن میری پشت پر کیوں ہے؟ کہا کہ وہ نور تمہارے صلب میں ہے، تمہاری پشت میں۔ خدا بندہ تو یہ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ سجدہ کرنے والے نور کو سجدہ کرے، میرے سامنے آ جائے۔ جیسے خطیب مجلس پڑھتا ہے کہ جب مجمع میرے سامنے ہو، میرے پیچھے والا مجمع، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ چنانچہ پروردگار نے آدم کی خواہش پوری کی، وہ نور صلب آدم سے آدم کی جبری پیشانی میں آ گئے۔ اب پیشانی میں آ گیا تو سارے فرشتے جو سجدہ کر رہے تھے نور کو، وہ سامنے آ کر آدم کی پیشانی کی طرف، جیسے ہم کعبے کی دیوار کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ملائکہ سجدے کے عالم میں۔ مگر ایک مرتبہ آدم نے کہا خدا بندہ یہ بھی مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا کہ جس نور کی وجہ سے میرا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں خود اس کی زیارت سے محروم، یہ زیارت کر رہے ہیں میں زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو وہ نور آدم کے سیدھے ہاتھ میں منتقل کیا گیا۔ اب یہ آدم کے سیدھے ہاتھ میں آیا، موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا ہے چمکتا ہوا ہاتھ، لیکن یہ نور سب سے پہلے آدم کے ہاتھ میں آیا، اور اب آدم بھی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے بھی زیارت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ جب یہ نور آدم کے ہاتھ میں آیا تو ہاتھ میں 5 انگلیاں آئے، 5 انگلیوں میں گیا نور، 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، پنجتن بن گیا۔ اور انگلیوں کی پوروں کو گنیں گے تو 14 پورے ہیں، انگوٹھے کی 2 پور مانی جاتی ہے، 14 پورے ہیں۔ جب یہ ان پوروں میں گیا 14 پورے تھی، 14 نور بن گئے۔ نور ایک ہی ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں جا کے پنجتن بنا، پوروں میں جا کے 14 معصوم بنا۔ لیکن پھر ہاتھ کی خاصیت کیا؟ یوں اگر آپ دیکھیے میرا پنجہ پھیلا ہوا ہے تو یہ 5 انگلیاں الگ ہیں، یہ 14 پورے الگ ہیں، لیکن جب میں سب کو ملا لوں ایک ہو جاتا ہے، الگ ہو جائے، 5 14 ملا لیں ایک ہو جاتا ہے۔ یہی پیغمبر نے کہا اولنا بھی محمد ہے، اوسطنا بھی محمد ہے، آخرنا بھی محمد ہے، اور پھر کلنا محمد، سب مل گئے تب بھی محمد، الگ الگ ہو گئے تب بھی محمد۔ یا رحمت